السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم قیام پاکستان کے بعد کی جانے والی آئین سازی کی کوششوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آئین ساز اسمبلی کی آئین سازی کے سلسلہ میں کی جانے والی پہلی باقاعدہ کاوش قرارداد مقاصد یا آبجیکٹیوز ریزولوشن تھی۔ آئین سازی کے سلسلہ میں کی جانے والی آئین ساز اسمبلی کی دوسری کوشش بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی تشکیل تھی۔ بیسک پرنسپلز کمیٹی، جسے BPCB کہا جاتا ہے، اسے مارچ 1949 میں خواجہ ناظم الدین نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی ایڈوائز پر تشکیل دیا۔ یہ کمیٹی 25 اراکین پر مشتمل تھی۔ اس کمیٹی کے ذمہ یہ کام تھا کہ نئے آئین کے بنیادی اصولوں کو ترتیب دے تاکہ پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تشکیل دیا جا سکے۔ اس کمیٹی کا چیئرمین وزیر اعظم تھا۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے کام کی رفتار کو تیز کرنے اور اس کے مختلف اسپیکٹس پر غور و فکر کرنے کے لیے 4 ذیلی کمیٹیاں بھی قائم کر دی گئیں۔ ان ذیلی کمیٹیوں کو مختلف موضوعات تفویض کر دیے گئے۔ ان ذیلی کمیٹیوں کے علاوہ علماء کرام پر مشتمل ایک بورڈ برائے تعلیمات اسلامیہ بھی تشکیل دیا گیا۔ اس بورڈ کا کام آئینی نظریاتی اساس کے متعلق مشورے دینا تھا۔ 28 ستمبر 1950 BPC یعنی بیسک پرنسپلز کمیٹی نے اپنی عبوری رپورٹ پیش کر دی۔ اس عبوری رپورٹ کے بنیادی نکات کچھ اس طرح تھے کہ قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے کی حیثیت حاصل ہوگی، پاکستان کی ریاست فیڈرل طرز کی ہوگی، مرکزی مقننہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، اپر ہاؤس یا صوبوں کا ایوان، اس کے 100 ممبران ہوں گے، جبکہ لوور ہاؤس یعنی عوام کے ایوان کے 400 ممبران ہوں گے۔ اپر ہاؤس یعنی صوبوں کا ایوان بالا ہوگا اور اس کے ارکان کو ہر صوبے کی اسمبلی ہی منتخب کرے گی، جبکہ عوام کے ایوان کو عوام ہی منتخب کریں گے۔ دونوں ایوانوں کی مدت 5 سال ہوگی اور دونوں ایوان برابر اختیارات کے مالک ہوں گے۔ ہر صوبے کی اپنی اسمبلی ہوگی۔ اس رپورٹ کے مطابق ریاست کی قومی زبان اردو ہوگی۔ سپریم کورٹ سب سے بڑا عدالتی ادارہ ہوگا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں قوانین کی تشکیل کے لیے علماء کا ایک بورڈ بنانے کا فیصلہ بھی ہوا۔ اس رپورٹ پر مشرقی پاکستان کے لوگوں نے شدید اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ میں مشرقی پاکستان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ مشرقی پاکستان آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، اس لیے اپر ہاؤس میں سیٹوں کی تخصیص کے وقت اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ لیاقت علی خان نے جب مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اعتراض کو دیکھا تو انہوں نے ایک بھرے مجمع میں رپورٹ کو پھاڑ دیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ نئی رپورٹ منظر عام پر آئے گی۔ اسی اثنا میں 16 اکتوبر 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کے عہدے کو چھوڑ کر وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھال لیا اور ملک غلام محمد کو تیسرے گورنر جنرل مقرر کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان کی زندگی میں ہی بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے دوسری رپورٹ کی تیاری شروع کر دی تھی، مگر اس کی رپورٹ آپ کی شہادت کے بعد منظر عام پر آئی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم آئین سازی کے سلسلہ میں کی جانے والی مزید کوششوں کا ذکر کریں گے اور بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ کو ڈسکس کریں گے۔